السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیر احمد۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں فورس پلر چینل۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ نگار جناب رانا شہباز حیدر صاحب۔ ناظرین، اس وقت پنجاب میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت پارٹیوں کی کیا پوزیشن ہے ضمنی انتخابات کے بارے میں۔ جی رانا صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔ جی منیر صاحب، پی ٹی آئی بھی پورا زور لگا رہی ہے اور پی ڈی ایم بھی پورا زور لگا رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ آزاد جیتے تھے وہ ان کے پاس اب نون کی ٹکٹ ہے، اور ان کے مد مقابل جو پی ٹی آئی تھی اور مسلم لیگ نون تھی ان کو وہ ڈیفیٹ دے کر آئے ہوئے تھے۔ پلس پوائنٹ ایک تو جاتا ہے ان کو، اور یہ پلس پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جاتا ہے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے بیانیے کے ساتھ بڑے بڑے جلسے ضرور کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور بھی جا کے انہوں نے پچھلے دنوں میں کمپین کی ہے۔ پشاور کراچی کا جو حلقہ ہے وہ بڑا خصوصی طور پر اس پہ بڑی ہر بندے کی نظر ہے، اور علیم خان کے حلقے پر ہر بندے کی نظر ہے، کیونکہ یہ بگیسٹ پرسن ہے، سیاست میں ان کا بڑا نام ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میدان سجا ہوا ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کو جو وہ ایج جاتا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ہرایا تھا، اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی ہرایا تھا جن لوگوں نے وہ آزاد تھے اس وقت۔ اب ان کے پاس پارٹی ٹکٹ ہے تو ایج تو جاتا ہے، پلس پوائنٹ تو جاتا ہے۔ سیاست میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا، آخری دن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پلڑے چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن میری ناقص عقل کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 14-15 سیٹیں جو ہیں وہ ضرور لے جائے گی، اور جس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ بچ جائے گی۔ یہ پچھلے دنوں میں جو انہوں نے بجلی کا انسینٹیو دینا چاہا تھا، لوگوں کے دماغ میں تو ہے نا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ پنجاب کی گورنمنٹ بن جائے گی تو پھر اس میں یہ انسینٹیو ملے گا۔ وہ کہ پی ٹی آئی کے وہ نیگیٹو پوائنٹ میں گیا ہے، وہ انہوں نے جا کے تو رکوا دیا ہے یہ سہولت جو عوام کو ملنی تھی۔ لیکن یہ جو کل میاں شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں، اس کا 17 جولائی کو بہت اثر ہونے والا ہے۔ جی، لوگوں کے دماغوں میں ہے کہ کم از کم ان سے امید کر رہے ہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں گے، اور پاکستان کی معیشت بھی مضبوط کر دیں گے یہ لوگ۔ ابھی چونکہ ان کو آئے ہوئے کچھ ٹائم ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اور نیازی صاحب نے جو ایک غلط کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وہ اپنی اسمبلیوں سے فرار کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جیت کر اسمبلیاں ختم کریں گے یا پھر اسی ٹنور کو کنٹینیو کریں گے؟ تو اس لیے ووٹر بہت سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی اپنی ذاتی پالیسی ہے کہ اگر وہ جیت گئے تو انہوں نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی کو ختم کرنا ہے، تاکہ اوپر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ڈسالو ہو جائے اور تاکہ الیکشن کی طرف چلا جائے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے کہ وہ 15 سیٹیں لے جائے تاکہ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے مقام پر آ جائے اور وہ لوگوں کو ڈلیور کرنا شروع کر دے، تاکہ پنجاب کی گورنمنٹ سے فیڈرل کی گورنمنٹ کو بہت ہی سٹے ملے گا، اور بہت ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہتری آئے گی۔ جی رانا صاحب، اس وقت جو عمران نیازی صاحب ہیں اپنے جلسے جلوسوں میں بجائے کہ اپنا منشور اور اپنا کوئی بیانیہ دیں، وہ اس وقت اداروں کے خلاف اور اعلیٰ عدلیہ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اور اخلاق سے گری گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ جی منیر صاحب، یہ جب سے پی ٹی آئی آئی ہے اس کو سکھایا یہ گیا ہے
کہ وہ 126 دن کے دھرنوں میں اوے نواز شریف، اوے زرداری، اوے شہباز شریف، اوے ڈیزل، اس کا اخلاق بگڑ چکا ہے منیر صاحب، اخلاق بگڑ چکا ہے اس کی. اب وہ کوشش بھی کرے گا تو وہ اپنے اخلاق کو درست نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ پاکستان کی سیاست کا سلطان رائی بن چکا ہے. وہ بڑک نہیں مارے گا تو اس کو ووٹ نہیں ملیں گے، وہ بڑک نہیں مارے گا نیچے سے شور نہیں آئے گا. اس کا بیڈ پہلو یہی ہے کہ اس کا اخلاق بگڑ چکا ہے. اب یہ غور کریں ذرا، موصوف کیا کہہ رہے تھے کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو جانی ہے، تو وہ کس کو بلا رہے تھے؟ آج آپ کس کو ہٹ کر رہے ہیں؟ اپنے ان اداروں کو جو آپ کو لے کر آئے تھے. امید کی کرن تھی ان کے پاس کہ شاید آپ پاکستان کے حالات بہتر کر جائیں گے، لیکن آپ نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. اگلی بات سن لیں منیر صاحب، جو وہ کہتے ہیں میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. پارلیمنٹ سے بھاگے ہیں، پنجاب اسمبلی سے استعفے دے دیے ہیں، KPK سے کیوں استعفیٰ نہیں دے رہے؟ اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا تھا تو پھر پریزیڈنٹ کو بھی کہہ کے استعفیٰ دے دیں تاکہ پتہ چل جائے. ایک کیا کہ عمران نیازی نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. ڈکٹیٹرشپ عمران خان کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان ٹوٹ جائے گا، 3 حصوں میں ٹوٹ جائے گا. کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا جیسا حالات پیدا کر دیں گے. پاکستان اس کا نہیں ہے. پاکستان کی قوم بڑی غیور ہے، پاکستان کی فوج بڑی بہادر فوج ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ بھارت کے جب وہ ٹینک آئے تھے تو پاک فوج ہی تھی جس کے جوان جو ہے وہ ٹینکوں کے نیچے اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں. اپنا پاکستان کے دفاع کے لیے ان کے لیے جانوں کا نذرانہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اور میں آپ کو یہ منیر صاحب بتا دوں، پاکستان کا یہ کچھ نہیں لگتا اگر پاکستان کو 3 ٹوٹے کرنے کی بات کرے گا اور پاکستان کی عوام کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا اثر کر دے گی اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے. عدلیہ فیصلہ اس کے حق میں دے دے تو عدلیہ ٹھیک ہے. عدلیہ جب اس کے مخالف فیصلہ آ جائے تو وہ عدلیہ کو ہٹ کرتا ہے. اس کو اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا اگر اس نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کی عوام کو اپنی پاک آرمی پر بڑا فخر ہے کیونکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر LOC پر جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. آج میں منیر صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے بچوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، ان کے والدین جب یہ سنیں گے کہ عمران خان نیازی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ عمران خان نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. یہ خان صاحب آپ کے گھر کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ وہ کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا تو آپ اس کو طلاق دے دیں گے. یہ پاکستان ہے ہمارا. پاکستان کی قوم بڑی غیور ہے، وہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے. پاکستان پر جب کوئی آنچ آئے گی نا تو پاکستان کی عوام جو ہے آپ کو یاد ہوگا 71 کی جنگ میں لوگ وہ حیران ہو گئے تھے بھارت والے کہ لاہور کے لوگ ڈنڈے سوٹے لے کر بارڈر پر چلے گئے تھے کہ ہمارے پاکستان کی طرف دیکھا کیسے ہے. محترم اپنی زبان کو تبدیل کر لو. اور وہ جو فواد چودھری کہتا ہے کہ خون لگ گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو خون لگ گیا ہے. محترم جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت آئی ہوئی تھی جنرل پرویز مشرف کی تو آپ اس کے کیا تھے؟ آپ اس کے پارٹی کے اسپوکن پرسن تھے، آپ اس کے منسٹر تھے، آپ اس وقت اس عمل کو بالکل درست کہہ رہے تھے. آپ ہی تو ہیں جو پیپلز پارٹی میں رہے، مسلم لیگ کاف میں رہے، آپ PTI میں ہیں. فواد صاحب یہ پاکستان ہے. آپ لوگوں کو اپنی رویے اور زبانیں درست کرنی پڑیں گی، ورنہ اگر جب عدلیہ، اور مجھے لگ رہا ہے
مجھے لگ رہا ہے کہ اسی کی پارلیمنٹ میں انہوں نے قانون پاس کروایا تھا، آرٹیکل 6 امجد خان نیازی نے بل پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کی فوج اور عدلیہ کے خلاف جو بات کرے گا اس کے اوپر مقدمات ہوں گے۔ منیر صاحب، خاموشی ضرور ہے لیکن قانون موجود ہے اور یہ بہت جلد قانون کے کٹہرے میں آنے والے ہیں، اور آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ ان کی زبانوں کو لگام دینے کے لیے ہماری عدلیہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری قوم ان کو معاف نہیں کرے گی۔ پاکستان، خدا نہ کرے پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام کو جب یہ پتا چلے گا کہ پاکستان کا معاملہ ہے تو وہ کسی کو نہیں بخشتے، وہ کسی کو نہیں مانتے، صرف پاکستان کو مانتے ہیں۔ جی رانا صاحب، اس وقت وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل اور ہائی سپیڈ کی جو ریٹس کم ہوئے ہیں، کیا نیچے سطح کی عوام پر یہ ریلیف پہنچے گا؟ جی منیر صاحب، پیٹرول کم ہوا ہے، خوشی کی خبر ہے پاکستان کے لیے۔ ڈیزل کم ہوا ہے، خوشی کی خبر ہے، کرائے میں کمی آنی چاہیے۔ یہ صرف